میں ہوں نوی ستی، اور تین سٹوریز جس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے مختلف طرح کے سوال آ رہے ہیں کہ جناب یہ واقعی کیا مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تحریک انصاف کی وفد کی ملاقات عمران خان کی اجازت سے ہوئی، اور کیا اس میں کوئی کے پی کے حوالے سے کوئی اہم معاملات کوئی ڈسکس ہوئے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئرن لیڈی جس کو کہا جاتا ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر نواز شریف کو ایک چیلنج کیا گیا، کیا نواز شریف یا مریم نواز وہ چیلنج قبول کریں گے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جناب جج بشیراں، یعنی بیسیکلی تو نام ہے جج محمد بشیر، لیکن گزشتہ 13 برسوں سے آپ اس کا نام سن رہے ہیں۔ وہ شخص کون ہے؟ وہ گزشتہ 13 برس سے ایک ہی عدالت میں، احتساب عدالت نمبر 1 میں کیوں بیٹھا ہوا ہے، اور گزشتہ 12 سالوں میں 5 وزیر اعظم جناب اس کے ہوتے ہوئے جاتے ہیں، اور وہ صاحب ان کو ایکسٹینشن ملتی جا رہی ہے، جس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہاں پہ جناب وہ شخص کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ ویسے بچہ بچہ جانتا ہے کہ کہاں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس وقت چیئرمین نیب جو ہیں وہ کون ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے، اور اس سے پہلے بھی جو چیئرمین نیب تھے ان کے بارے میں بھی سب کو پتہ ہے۔ اور وزیر اعظم شاہد حقان عباسی پہ لوگوں کو بہت زیادہ اختلاف بھی تھا، لیکن وہ شخص کہتا رہا ہے کہ یہ نیب جو ہے وہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ رکھی ہے۔ اس وقت تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے یہ مشرف دور میں بنائی گئی، اور اس کا مقصد کیا تھا آج سب کو پتہ چل رہا ہے کہ جج بشیرہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور جب تک جج بشیرہ بیٹھا ہوا ہے تو حالات اسی طرح رہیں گے۔ تو نیب اگر ختم ہوتی تو آج یہ نہ ہوتا کہ نواز شریف، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان، راجہ پرویز اشرف، شاہد حقان عباسی، اس کے ساتھ ساتھ یوسف رضا گیلانی، یہ وہ 5 وزراء اعظم ہیں جو جج بشیرہ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں۔ کسی کے خلاف انہوں نے فیصلے سنائے ہیں، اور کسی کو انہوں نے ریلیف دیا۔ نواز شریف کو بڑا یعنی اس لیول کا فیصلہ سنانے کے بعد، اسحاق ڈار کے بعد، آج وہ ان کو ریلیف دے رہے ہیں۔ کس کے کہنے پہ دے رہے ہیں؟ عدالت میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی نیب کی ضرورت نہیں ہے۔ اینی ہو، لمبی بات ہوگی، لیکن جج بشیرہ کے بارے میں بچے بچے کو علم ہے کہ 12 سالوں سے، یعنی یہ کیا ہو رہا ہے یار، آپ کوئی ہوش کو ناخن لے لیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کہ ایک جج جو ہے جس کو 2-3 سال کے لیے اپائنٹمنٹ ہوتی ہے، وہ 12 سالوں سے بیٹھا ہوا ہے، 13 سالوں سے، اور مزید اس کو ایکسٹینشن ملتی جا رہی ہے 2012 سے لے کے آج تک، دیکھیں کتنی ایکسٹینشن مل چکی ہے۔ اینی ہو، لمبی ہو جائے گی بات، آگے آ جاتے ہیں دوسری طرف آ جاتے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان سے، اور ان کے صاحبزادے جو ہیں اسد، ان کے مولانا فضل الرحمان کے گھر میں جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو رہنما اس میں گئے، اسد کیسر، علی محمد خان اور بیرسٹر سیف۔ اچھا، اب کیونکہ اس پہ مختلف بات ہو رہی ہے کہ عمران خان کی اجازت سے یہ گئے ہیں، لیکن ایک سب سے پہلے تو یہ آپ کو کلیئر کر لوں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ کے پی کے خیبر پختونخوا میں یہ روایات ہیں کہ ایک دوسرے کے درد اور اس میں جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے نہیں گئے۔ یہ روایات پہلے کہاں تھیں؟ اس پہ سوال اٹھ رہا ہے اور اٹھے گا، لیکن اینی ہو جو بھی ہے، ایک برف پگھلنے کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں بالکل برف پگھلنے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر عمران خان کی اجازت کے ساتھ یہ گئے ہیں۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو خوش دامن ہیں، وہ ان کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد تعزیت کے لیے آصف علی زرداری سمیت متعدد، ایون ابھی نواز شریف صاحب نہیں آئے، باقی مسلم لیگ نون کے لوگ نہیں آئے، پی ٹی آئی نے پہل کر لی، یعنی ہو ان کے روایات وہاں پر ہیں، لیکن یہ روایات پہلے کہاں تھے، یہ سوال ابھی بھی وہاں پہ ہی ہے۔ اسد کیسر، علی محمد خان بیرسٹر، اور یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان کی اجازت سے ہوا۔ اب ظاہر فی الحال تو وہ تعزیت کے لیے گئے ہیں، لیکن فیوچر کے لیے انہوں نے ایک چیز کلیئرٹی ظاہر اس میں لے آئے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی قسم کی اگر کوئی مشاورت کرنی ہے، ملاقات کرنی ہے، تو کہ اس میں دوری نہ ہو سکے۔ کے پی کے میں بہرحال سب کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت کی پوزیشن کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ہاتھ کسی اور پہ رکھ دیا گیا ہے۔ ڈی فیکٹو وزیر اعظم نواز شریف بن چکے ہیں، اور پوری کی پوری ریاست ان کے پاس ہے، مشینری ان کے پاس ہے۔ ان کو ابھی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جناب آپ ورکر کنونشن کیجئے، جس کے ساتھ دعوے وعدے کر رہے ہیں کر لیجئے، ٹینشن نہ لیجئے، اور آپ آ جائیے، اور یہ جو الیکشن تو دکھاوا ہوگا، لیکن ظاہر ہے مایوسی اس وقت بھی پریویل کر رہی ہے۔ پورے پاکستان میں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو سب کو پتہ ہے کہ ہوگا کیا، اور اگر الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ لیکن جب تک جج بشیرہ بیٹھا ہوا ہے، جب تک جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ، اسی طرح چیف جسٹس، مطلب آپ کی نیب، آپ کے الیکشن کمیشن، اس کا رویہ یہی رہے گا، تو وہ جواب دہ عوام کے بجائے کہیں اور ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ ایکسپیکٹ بھی نہ کیجئے۔ جب تک فیصلہ کہیں اور سے نہیں ہوتا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور عوام جو ہے وہ اسی طرح پیستی رہے گی۔